السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بعض مرتبہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہم سے کوئی بات کہہ دے تو میرے دوستوں وہ بات بڑے قابل لحاظ، بڑے قابل غور رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی حکمت کی بات کر دے تو میرے دوستوں اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں گے نا تو ہمیں اس بات کے اندر بڑی گہرائی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب کی کتاب ہے اہل دل تڑپا دینے والے واقعات، اس کے اندر ایک عجیب واقعہ حضرت نے لکھا، میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 4 واقعات کی زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون سے ہیں؟ تو نمبر ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ میں نے نوجوان سے سوال کیا، بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ جیسے میں نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے، اس نے پھونک مار دی، چراغ بجھا دیا۔ کہنے لگا، حضرت جہاں چلے گئی وہاں سے آتی ہے۔ فرماتے ہیں، میں اس نوجوان کو حاضری خوبی پر آج تک حیران رہ گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو، جہاں سے روشنی گئی پھر وہاں سے ہی آتی ہے۔ تو یہ کون دیتے میرے دوستو؟ اللہ ہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک مرتبہ 10-12 سال کا لڑکا آ رہا تھا۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہو رہی تھی، میں مسجد جا رہا تھا، وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہا تھا۔ جب ذرا میرے قریب آیا تو میں نے کہا، بچے ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا کہ کہیں پھسل نہ جائے۔ جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے جواب دیا، حضرت میں پھسل گیا تو مجھے نقصان نہ ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے، اس لڑکے کی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا، آپ سنبھل کر قدم رکھنا، آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ نمبر 3، ایک مرتبہ ایک مخنث کو میں نے دیکھا۔ جب اس کو پتہ چل گیا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے کہنے لگا، میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے راز پر پردہ ڈالے گا۔ آج میرے دوستو، قسم کھا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آج یہ بیماری میرے اندر بھی آپ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم کسی کی کچھ عیب دیکھ لیے تو ہمارا پیٹ پھول جاتا، درد دیتا کہ ہم لوگوں میں کیسا بول دے۔ حالانکہ دوستو، ہمارے نبی کی جامع حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اگر کسی نے کسی کے عیب کو چھپایا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپائیں گا۔ میرے دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے، آج دنیا کے اندر جتنے لوگ زندہ ہیں وہ سن لے سکتے، مگر میرے دوستو، حشر کے میدان کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے، ان کے سامنے ہمارا پول کھولا جائے گا، پھر وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ تو فرمایا، اپنے راز پر پردہ ڈالے گا۔ چوتھی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی گزری، کھلا چہرہ، سر کھلا، آگے سے گزری، اس نے سلام پھیرا۔ اس عورت پر ناراض ہوا، کہنے لگا، تجھے شرم نہیں آتی؟ دھیان نہیں، ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے معافی مانگی، معافی مانگ کر کہنے لگی، دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی، میں اس وقت غمزدہ، مجھے پتہ نہیں چلا تم نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں، میں اس حالات میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، میں حیران اس بات پر ہوں، میں خاوند کی محبت میں گرفتار ہوں، مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، تم اللہ کی محبت میں گرفتار ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، میرا چہرہ بھی دیکھ رہے ہو۔ حسن بصری فرماتے ہیں، اس عورت کی بات مجھے یاد ہے، واقعی ہماری نماز کا حال ایسا ہے، نیچے منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہو، اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے لے تو ہم نماز میں پتہ چل جائے گا ہمارا نام پکارا جا رہا ہے، یہ ہماری نماز کا عالم ہے۔ تو میرے دوستو، بعض مرتبہ ایک کی باتیں حکمت والی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا دوستو، بڑوں نے یہاں تک لکھا ہے، فرمایا دیوار کے اوپر بھی جو حکمت کی باتیں لکھتی ہے بڑی غور سے پڑھو، اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اور بزرگوں نے یہاں تک لکھا، اگر کوئی تمہیں پاگل نصیحت کر رہا ہے اس کی بات بھی غور سے سنو، اگر وہ تمہیں 10 باتیں کر رہا ہے تو فرمایا اس میں ایک تو بھی بات میرے دوستو نفع کی رہے گی۔ اللہ کرے کہ میرے دوستو ہم سب بولنے والے بن گئے دوستو، سننے اور سمجھنے والے بہت کم ہو گئے۔ میرے دوستو، سر سید احمد خان اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتے تھے، بیٹا بولنا کم،
سننا زیادہ، اس لیے کہ اللہ نے بولنے کے واسطے ایک زبان عطا فرمائی، اس کا حساب کتاب خوب دینا پڑے گا۔ اگر تم سننے والے بن گئے تو حساب سے بچ جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، حضرت علی گڑھ یونیورسٹی جس وقت یہ سنگ بنیاد رکھے تھے، اس وقت اپنی اولاد کو یہ ساری نصیحت کی تھی۔ اللہ کرے کہ میرے کو اور آپ کو، ہم سب کو میرے دوستو، ہمارے اللہ کا چہتا بنا دے، ہماری زندگی کو ایک نمونہ بنا کر ہمارے اللہ کو راضی کر کے ہمیں دنیا سے جانے والا بنا دے، آمین۔